کہ ہم اس ایک ایسی حالت کے اندر آ چکے ہوئے ہیں کہ جس کے اندر میں صرف آپ کو اس بات کی تلقین کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس فتن کے دور میں آ گئے ہیں کہ جس دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کی اصل کی طرف لوٹانا چاہتا ہے، تاکہ جب اصل کی طرف لوٹے گا تو اس کو اس کی زندگی کے اندر وہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ واقعی اسی طرح نظر آئیں گی اور دین کے اوپر قائم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی نافرمانیاں ہوئی تھیں ان سب کے بازار بند ہو چکے ہوئے ہیں۔ شراب خانے بند ہیں، طوائف خانے بند ہیں، جوئے کے اڈے بند ہیں، فیشن کے اکھاڑے بند ہیں، رقص کے بال روم بند ہیں۔ کون سی جگہ ہے یہاں سوائے جگمگ کرتے نیو اینڈ سائنس پہ ناچتی تھرکتی عورت اور ٹیلی ویژن چینل کے اندر ایک غیر محسوس قسم کی خاتون رہ گئی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ یونیورسل اسٹوڈیو جو رات دن چمکتا تھا، وہ سنسٹ بلیوارڈ جہاں کبھی زندگی چہل پہل کیا کرتی تھی، وہ شانزے لیزے جہاں یورپ سے دنیا بھر کی عورتیں آیا کرتی تھیں اور اپنی راتیں رنگین کیا کرتی تھیں اور لوگ راتیں رنگین کیا کرتے تھے، جہاں دن میں کم از کم 25 سے 30 لاکھ لوگ آیا کرتے تھے، ویران ہے۔ ایمسٹرڈیم کا وہ بازار جسے ریڈ لائٹ ایریا کہتے ہیں، جہاں دنیا کی ہر عورت کھینچ کھانچ کر لائی ہو گئی تھی، وہ نظر نہیں آتی۔ وہ گے میرجز ایکٹ آج پتہ نہیں کس تجوری میں بند پڑا ہے، نہ کوئی اس طرف سوچتا ہے نہ کسی طرف دیکھتا ہے۔ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ اللہ نے تو کہا تھا کہ تم جائز تعلقات استوار کرو، پارٹنر تک محدود رہو، اور اس نے 1990 کی دہائی میں ایک وارننگ دی تھی ایڈز کی صورت، اور پوری دنیا 20 سال تک اپنے ایک پارٹنر تک محدود ہو گئی تھی، لیکن پھر کہا اللہ کی وارننگ کو کون سنتا ہے، ہم اب چل پڑے اور ہم نے سیف سیکس کا تصور نکال لیا، اور سیف سیکس کے تصور میں ہم نے پتہ نہیں کتنی ٹریننگز دیں لوگوں کو۔ آپ حیران ہوں گے کہ کنٹرسیپٹو فری تقسیم ہوئے اس ایڈز پروگرام کے اندر۔ دنیا کا کوئی باتھ روم ایسا نہیں تھا، دنیا کا کوئی ہوٹل ایسا نہیں تھا جہاں پر کنٹرسیپٹو کی ایمرجنسیز ڈکلیئر نہ کی گئی ہوں کہ نہیں ہم نے بغاوت تو کرنی ہے اللہ سے، بغیر کچھ کر لیں، حفاظتی انتظامات کریں گے۔ 5 کروڑ کے قریب لوگ ہم نے مار دیے، اور ابھی بھی بار کسی نہ کسی حد تک چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی، اس سارے سینیریو کے باوجود بھی، ایڈز کے اس سارے طوفان کے باوجود بھی، ہم بغاوت پہ تلے رہے، اور ہم نے اگلے 30-35 سال اللہ سے بغاوت کا اعلان کیے رکھا۔ اب اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اب تم جو پارٹنر گندے بھی بناتے ہو ان سے ساتھ بھی تم ہاتھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے ڈرو گے، قریب جاتے ہوئے ڈرو گے، خوف زدہ ہوگے۔ تم جس ہجوم کو اپنی عافیت سمجھتے تھے، میں تمہیں تنہائی میں لے جاؤں گا۔ میں نے اس سے پہلے کافی ساری حدیثیں ذکر کی تھیں کہ ہم پر کیا کیفیت آنے والی ہے۔ ایک حدیث جو ہے وہ آپ کو خاص طور پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور اس وقت دنیا کی تمام تر اکنامک فورسز اس کی پریڈکشن کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تمہارے پاس بہترین اثاثہ یہ ہوگا کہ تم چند بکریاں لے کے تم کسی دور دراز علاقے میں چلے جاؤ گے، اور تم اس کھیت پہ اپنی زراعت کرو گے اور اپنے بچوں کا اور اپنا رزق کماؤ گے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس دنیا کے اندر اب ایئر لائنز کے تصور سے لوگ ناآشنا ہوتے چلے جائیں گے آہستہ آہستہ، کیونکہ نہ بزنس ٹورز ہونے ہیں اور نہ بزنس آنا جانا ہے۔ اس بڑے بڑے ہوٹلنگ کے بزنس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ نہ بزنس ایگزیکٹوز نے ٹریول کرنا ہے، کیونکہ مسئلہ سارا یہی ہے کارپوریٹ کلچر کا کہ 50 روپے کی جو ایک شرٹ ہے اس کو برانڈڈ کر کے 500 روپے کی جب بیچی جاتی ہے تو 450 روپے کا جو منافع ہوتا ہے اس منافع کے ساتھ یہ سارے اللہ تلے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں وہ زمانہ آ جانا ہے
کہ جو امیر ہوگا وہ بچوں کو گھر استاد بلا کے پڑھا لے گا اور باقی کو آن لائن پڑھ لے گا، یا وہیں دور چھت درخت کے نیچے کو بیٹھا ہوا وہ کر لے گا۔ اسی لیے کہا گیا اس دجال کے بارے میں کہ دجال صرف شہروں میں داخل ہوگا، گاؤں میں اور دور دراز پہاڑی علاقوں میں شامل نہیں ہوگا۔ اور ان فتنوں کے دور کے اندر فرمایا کہ تم اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ جانا اور انتظار کرنا اس موت کا، یا تو تم موت آ جائے یا پھر کوئی تمہیں فسادی تمہیں آ کے شہید کر دے، کیونکہ پھر اگر تم موت مارے جاؤ گے تو تم سکون کی موت مارے جاؤ گے۔ لیکن جب دو مسلمان آپس میں تلواریں نکال لیں تو آپ نے فرمایا تھا دیکھو اپنی تلوار احد کے پہاڑ پہ جا کے پھینک دینا اور اپنے گھر میں چلے جانا۔ یہ وہ فتن ہے جس کے بارے میں مشہور آیات جو ہیں نازل ہوئی ہیں، اور یہ ہم پہ کیوں ہو رہا ہے یہ سب معاملہ۔ آخر میں اس کی ایک چھوٹی سی تفسیر کر کے آپ کو اجازت چاہوں گا۔ مشہور جو قرآن پاک کی آیت ہے اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، کہ ڈرو اس وبال سے جو ان لوگوں پر برپا نہیں ہوگا کہ جن کو انہوں نے برپا کیا ہے، جنہوں نے پیدا کیا ہے۔ مثلا صرف ظالموں پر نہیں برپا ہوگا، ہر خاص وہاں اس میں مبتلا ہوگا۔ تو یہ جب آیت اتری تھی تو لوگ جو تھے وہ اس کی آیت کا مطلب اس طرح نہیں سمجھتے تھے، لیکن جس دن سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے، اور اس کے بعد جب وہ کوفہ سے کچھ لوگ اٹھے ہیں اور باقی جگہوں سے اٹھے ہیں اور جگہ سے اٹھے ہیں اور ایک طوفان برپا ہوا ہے، اور سب سے پہلے جنگ جمل ہوئی ہے اور اس کے بعد جنگ صفین ہوئی ہے، تو صحابہ نے کہا کہ یہ جو قتل و غارت کا عذاب ہے، جو اللہ کہتا ہے کہ میں قادر ہوں کہ تم پر عذاب نازل کروں، کس چیز کا؟ کہ یلبسکم شیئن یجزیک باسکم باس بعد، میں تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دوں اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھاؤں۔ تو صحابہ اکرام کہا کرتے تھے کہ یہ عذاب ہمیں اس لیے پہنچا ہے کہ 250 لوگ تھے جنہوں نے ایک خلیفہ مظلوم کو شہید کر دیا اور ہم خاموش رہے۔ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس کی وہ حدیث میرے سامنے ہیں، تو جب لوگ سوال کرتے تھے تو کہتے کہ تم خاموش رہے تھے، تم بھی اتنے ہی مجرم ہو۔ ہم نے ایک طویل عرصہ اس دنیا کے ظلم پر خاموشی اختیار کی ہے۔ صرف ہم نے نہیں، بیلجیم نے، فرانس نے، جرمنی نے، انگلینڈ نے، امریکہ نے، نیو یارک نے، اٹلی نے، اسپین نے، ان سب لوگوں نے کروڑوں لوگوں کے قتل پر خاموشی اختیار کی ہے اور اپنی روشنیوں کی زندگی کو ترجیح دیا ہے۔ آج 1918 کے بعد 100 سال کے قتل و غارت کا جو وبال ہے یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر تو میرے اللہ سچ ہے اور سید الانبیاء کی احادیث سچ ہیں تو یہ وارننگ اتنی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ 2-3 مہینے میں تھوڑا سا راستہ آ جائے اور خاموشی ہو جائے اور ہم سمجھیں کہ ہمیں سکون مل گیا ہے اور ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے بجائے دوبارہ کاروبار پہ رچ بس جائیں، تو ہو سکتا ہے پھر آ جائے۔ لیکن یہ آتی رہے گی، اس وقت تک آتی رہے گی جہاں تک جو امت کی عمر جو ہے وہ اس کی ترتیب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ترتیب پہ زمانے کے حساب سے جو لوگ بتاتے ہیں اس پہ اختلاف کرنے کی ہر بندے کو گنجائش ہے۔ ہر بندہ اندازے لگاتا ہے، میرا بھی یہ اندازہ ہے، بزرگوں کا بھی اندازہ ہے کہ 2022 کے کسی ایک وقت میں اس امت کی یہ حالت اس لیول پر پہنچ جائے گی کہ اس امت کے اختلاف کو ختم کرنے اور اسے ایک جھنڈے کے تلے جمع کرنے کے لیے حضرت امام مہدی کی قیادت کے ہاتھ پر بیعت کرنا پڑے گی، اور وہ کچھ سالوں کی بات ہے۔ اکثر لوگ جو اس کے قائل ہیں، اس کے شناور ہیں، اس علم کو جانتے ہیں، جنہوں نے 1400 سال عمریں صرف کی ہیں، ان کا اندازہ تقریباً 2022 کے آس پاس قریب ہے۔ لیکن اس وقت تک جو حالات بڑھنے ہیں وہ حالات جو ہیں اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ کے ساتھ رجوع کریں۔